کیا مسافر کسی عذر کے سبب روزہ توڑ سکتا ہے؟ بات وہی آ گئی، بات پیچھے گزر چکی کہ اگر سفر کے حکم میں آ گیا، مریض کے حکم میں آ گیا، مثال کو گھر سے نکلا تو بہت صحت مند تھا بیچارہ، ٹرین میں جیسے گیا ایئر کنڈیشن میں بیٹھا، وہ اس کو بخار چڑھ گیا جو، تو یہاں سے وہاں تک تو روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض تھا، لیکن جس سفر میں جیسے شروعات ہوئی اور ٹرین میں بیٹھا بیچارہ اور اس کو پھر بخار، کسی حکم میں آ گیا، وہ مریض کے حکم میں آ گیا۔ جب مریض کے حکم میں آ گیا تو اس کو وہ سہولت حاصل ہو گئی، سفر مقیم تھا، کسی دوسرے کام سے گیا تھا، لیکن ایمرجنسی میں کوئی کال آیا اور فوراً وہیں سے دوسری جگہ چلا گیا، تو اب وہاں سے جہاں سے اس کی سفر شروع ہوتی ہے وہیں سے وہ آدمی کو وہ رخصت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی مسافر کو اگر کسی عذر کے سبب روزہ توڑنا پڑا تو وہ توڑ سکتا ہے، اور اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے، کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ الی مکہ عام الفتح فی رمضان وصام حتى بلغ قراء الغمیم فصام الناس فبلغوا ان الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب من نأتر بعض الناس وصام بعد فبلغوا ان ناسا صاموا فقال اولئک العصاة۔ فتح مکہ کے دن، اللہ کے رمضان میں فتح مکہ کب ہوا ہے؟ رمضان مبارک مہینے کے اندر۔ کہتے ہیں کہ رمضان مہینے میں مکہ روانہ ہوئے، جب آپ قراء الغمیم، جو لوگ مدینہ کے راستے میں جاتے ہیں انہیں ایک راستے کے اندر قراء الغمیم وہاں راستے میں آتا ہے، وہاں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور لوگ بھی روزہ رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ کو یہ معلوم ہوا، کسی نے بیان کیا کہ روزہ رکھنے والوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایک تو 420-35 کلومیٹر کی مسافت، اور وہ بھی بیچارے پاپایادہ یا سواری پر، اونٹ کی سواری اور صحرا میں۔ ہاں آج تو بسوں سے لوگ جاتے ہیں، ٹرینوں سے جاتے ہیں، ان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے، وہ تو پیدل چلے کریں کہ لوگ مشقت میں پڑے۔ اللہ کے وسلم نے دیکھا کہ ہمارے صحابہ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ نے پانی منگایا، اور آپ نے برتن میں پانی منگوا کر سب کے سامنے اسے پیا، جو ہے سب کے سامنے پیا۔ اس وقت بعض لوگوں نے اپنا روزہ توڑ دیا، لیکن بعض لوگوں نے روزہ نہیں توڑا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی پہنچی کہ اللہ کے نبی سارے لوگ روزہ نہیں توڑے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک العصاة، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ کیا مانا نافرمان کے؟ اس میں دیکھو ایک تو چیز یہ ہے، ایک تو چیز اس میں یہ ہے کہ لوگ، اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ان لوگوں کے سامنے آپ نے روزہ توڑا تھا، تو کیا مانا اس کا؟ مانا یہ ہے کہ یہ دین ہے، شریعت ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل دین ہے، اور کوئی دین کی مخالفت کرتا ہے تو ہاں، اگر جن لوگوں نے ایسا عمل کیا ہے، اگر انہوں نے اس خیال سے کیا ہے تو وہ لوگ نافرمان لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اور اگر ان کو تکلیف ہے اور تکلیف کے بعد بھی وہ اس رخصت سے استفادہ نہیں کرتے تو اپنے آپ کو ہلکان کرنے والے لوگ ہیں، اپنے کو مشقت میں ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اسلام، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو آپ کو مشقت بھی ہے اور زبردستی اپنے آپ کو جو ہے رخصت کو استعمال نہیں کرتے ہو، تو اس کا معنی ہے کہ تم نافرمانی کے اوپر اڑے ہوئے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اولئک العصاة، کہ وہ لوگ نافرمان لوگ ہیں، جو یعنی کہنا نہیں مانتے۔ لیکن اگر ان کے اندر وہ نافرمان نہیں ہیں، جو لوگ، جن لوگوں کے اوپر روزہ زیادہ نہیں کھل رہا ہے یا ان کے اندر طاقت ہے، تو وہ لوگ نہیں۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں جن کے اندر ہیں کہ میرا حکم ہے، دین ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کے اوپر راضی نہیں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ مشقت میں ہے لیکن رخصت سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں، تو یہ نافرمانی ہے، یہ دونوں چیزیں۔ ایسی اسلام میں اگر کوئی رخصت ہمیں حاصل ہے، اس کے باوجود بھی ہم زبردستی اس کے اوپر، اسے آج ابھی دیکھیں گے، ابھی یہ خبر آئی تھی، پتہ نہیں کہ 2 سائیکل سوار حج کرنے نکلے۔ ارے اللہ کے بندے، دنیا راکٹ سے سفر کر رہی ہے
اور اب جو ہے یہ پیدل اور سواری اور سائیکل سے کیا مانا ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے تو آپ نے اونٹ پر سفر کیا تھا، حج کیا تھا. یہ اتنے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو گئے کہ یہ بھی پیدل جا رہے ہیں اور سائیکل سے جا رہے ہیں. یہ ہلکان ہی تو اپنے آپ کو کلفت و مشقت میں ڈالنا ہے. ہاں، اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. رخصت ہے، اس کو فائدہ حاصل کرو نا. ہاں، ابھی دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم سائیکل سے جا رہے ہیں، بہت بڑا تیر مار دیا ہے. ہاں، سائیکل سے سفر کر کے حج کرنے سے. ہاں، تو آج اسلام کی جو رخصتیں ہیں ان کو استعمال کرو. جو اللہ نے جو سہولت دی ہے اس سہولت کو آپ استعمال کرو. اور عبادات میں تمام چیزوں کو، اب آپ دیکھیں مسجد میں قالین سے کچھ لوگ کیا کہیں گے، نہیں یہ کیا ہے، یہ تو وہ بنا دیا ہے، اس کو گھر بنا دیا ہے، آرام اور عیش کی جگہیں بنا دی. ارے اللہ کے بندے، یہ آرام اور آشائش کی جگہیں نہیں ہے، لیکن وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے جو حصہ تمہارا دنیا میں رکھا ہے اس کو تو استعمال کرنا ہے. اس حد تک تو فائدہ حاصل کرو نا. ہاں، مسجدوں میں ایئر کنڈیشنیں لگ رہی ہیں، نہیں ہونی. ارے اللہ کے بندے، اللہ نے اگر وہ چیز توفیق بخشی تو رہنی چاہیے جو کہ نہیں. وہ گرمی اور پسینے میں شرابور ہو کر کے آدمی عبادت انجام دے گا، یعنی اپنے کو جلا کر کے بھٹی میں سکائی کرنے کے بعد ہی آپ پختہ ہوگے. نہیں، پختگی دین کے مطابق عمل کرنے میں ہے، نہ کہ جلنے اور بھننے میں ہے. جلنے بھننے میں اسلام، جلنے بھننے کا اسلام حکم نہیں دیتا. تو بہرحال مسافر کے لیے اگر عذر ہے تو سفر کی حالت میں روزہ توڑ سکتا ہے.